خالد مقبول اتنے بڑے نہیں ان کے خلاف بغاوت کی جائے، وہ تو ایک پریس کانفرنس کی مار ہے۔ میں نے اپنی 3-4 دن پہلے دیے ہوئے انٹرویو کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہاں مجھے میں پلان کر کے نہیں گیا تھا۔ مجھ سے اینکر نے پوچھا کہ الطاف حسین کے خلاف آپ نے بغاوت کیا، آپ خالد مقبول کے خلاف بھی بغاوت کریں گے؟ میں نے کہا نہیں یار، بغاوت تو بہت بڑا جملہ ہے، مقبول اتنے بڑے نہیں ان کے خلاف بغاوت کی جائے، وہ تو ایک پریس کانفرنس کی مار ہے۔ میں نے اپنی 3-4 دن پہلے دیے ہوئے انٹرویو کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہاں مجھے میں پلان کر کے نہیں گیا تھا۔ مجھ سے اینکر نے پوچھا کہ الطاف حسین کے خلاف آپ نے بغاوت کیا، آپ خالد مقبول کے خلاف بھی بغاوت کریں گے؟ میں نے کہا نہیں یار، بغاوت تو بہت بڑا جملہ ہے، خالد مقبول اتنے بڑے نہیں ان کے خلاف بغاوت کی جائے، وہ تو ایک پریس کانفرنس کی مار ہے۔ اور میں نام لے کے بول رہا ہوں تاکہ میں مغرور نہیں کہ میں ہی بات کر رہا ہوں، انہی کے لیے بات کر رہا ہوں یار، یہ دشمنی کی بات نہیں ہے، میں ایک سوال پہ جواب دے رہا ہوں، اور I mean it۔ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، اللہ نہ کرے کہ ابھی آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، تو بھائی ہمیں کوئی سیریس نہیں لے رہا نہ لے گا اس کیریکٹر کے اوپر، اس کیریکٹر کے اوپر کوئی سیریس نہیں لے رہا نہ لے گا۔ تو مجھے اپنی قوم کا آج یہ پارٹی پورے پاکستان کی پارٹی ہونی چاہیے تھی، جو ہمارا فلسفہ ہے، 98% مظلوم غریب لوگوں کا فلسفہ ہے، اور آج ملک میں فیصلے ہونے جا رہے ہیں جو کہ عین ملک کے آج اللہ کا کرنا یہ کہ ملک کی بقا کے لیے جو فیصلے ہوں گے وہ میری بھی قوم کی بقا کے فیصلوں کے آپس میں مل گئے، انٹرسٹ ایک ہو گیا ہے۔ آج اس ملک کو چلانے بچانے کے لیے جن فیصلوں کی ضرورت ہے، آج میری فیوچر جنریشن کو بچانے کے لیے بھی انہی فیصلوں کی ضرورت ہے۔ ایسا ٹائم آ گیا ہے، اس ٹائم پہ تو ہمیں سب کچھ بھلا کر جو ہے وہ بالکل جو 40 سالوں میں نہیں متحرک ہوئے وہ آج متحرک ہونے کا دن ہے۔ آج ہم سب سے زیادہ غافل اور ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس پارٹی میں گروپ بندی نہیں بند ہو سکتی، نہیں ختم ہو سکتی۔ اس کا واحد حل ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرا دے، اور جو رول آف بزنس طے کریں، نئی دلوں کو صاف کر سکتے، اور طے کر لیں کہ جو الیکشن جیتے گا سب اس کو مانیں گے، ختم ہو جائے گی گروپ بندی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی گروپ بندی۔ اور یہ باتیں اپنی اب ان کے لوگ بھی بیٹھ کے سوال کرنے لگے ہیں، تب ان سے جب وہ سوال کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تم الطاف حسین کے آگے اتنے سوالات کر سکتے؟ ابھی یار آپ الطاف حسین ہو، کچھ خدا کا خوف کریں یار، کیوں اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں؟ بھئی اگر وہ جبر تھا تو ہو گیا نا، ختم ہو گیا نا یہ والا کام، وہ بھی ہم نے خوشی سے نہیں کیا، مجبوری میں کیا۔ تو جب ہم وہاں پر کھڑے ہو سکتے ہیں جو کہ مار بھی دیتے تھے، جنہوں نے ہمیں سب کچھ دے بھی رکھا تھا اور ان کے پاس مارنے کی طاقت بھی تھی، یار جب قوم کے لیے وہاں نہیں جھکے تو خدا کے واسطے ہمیں اس نہج پہ نہ لے جائیں۔ بڑی دربندانہ میں اس قوم کی خاطر یہ بات کروں، ورنہ یقین کریں کہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے جو ہے گھنٹہ جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ تو میں اس لیے رکھ رہا ہوں، یہ بات سامنے رکھ رہا ہوں یار، ناموں سے کوئی منافقت نہیں کر رہا، کہ ہم اپنے دماغوں کو کہہ رہا ہوں دشمنی نہیں کرنی، یہ ساری باتیں صرف تھوڑی باتیں بتائی ہیں تاکہ تم سمجھو کہ کیس کیا ہے۔ تم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، تمہیں لگتا ہے کہ مصطفیٰ بھائی آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرو، خالد مقبول سے کیوں نہیں بات کرتے آپ؟ بھائی ہر ٹائم مجھے ٹائم دے دو یار خالد مقبول سے، چلو تمہیں نہیں بتا رہا کہ بھائی میں نے کیا کیا ہوگا، تم ٹائم دے دو یار، تم سب کو آفر کرتا ہوں یار، تم سب کو آفر کرتا ہوں، بھائی مجھے ٹائم دلوا دو خالد بھائی سے میٹنگ کرنے کا، میں جہاں تم بھی بیٹھ جانا میٹنگ میں۔ تو ایک آدمی بات ہی نہیں کر رہا، تو بھئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قوم ایک گاڑی میں بیٹھی ہے اور چابی آپ کے پاس اور آپ گاڑی نہ چلائیں، آپ ٹہل لیں باہر اتر کے، تو ہم سب بیٹھے رہے انتظار میں جب آپ گاڑی چلائیں گے تو جب گاڑی چلے گی، نہیں بھائی کوئی اور چلا لے گا گاڑی، کوئی اور چلا لے گا گاڑی، ٹائم انتظار نہیں کرے گا۔ بہت عجیب لمحات ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنے پڑیں گے، لیکن دو آپشن تھے نا، خاموشی سے وزارت انجوائے کریں، کون سے ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہیں، ہماری تو زندگی خراب ہو جائے گی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی آپ میں سے کوئی اٹھو نا،
آپ میں سے کوئی اٹھو اور لیڈ کرو یار, اچھا ویژن دو, اچھا زیادہ ٹائم دو, اپنی تمہارے پیچھے لگیں گے بھائی, تمہارے پیچھے لگیں گے. تو میرے ساتھیوں, ہمیں اپنا ٹارگٹ پتا ہے, ہمیں اپنا راستہ پتا ہے, ہمیں رہنما چاہیے جو جس کو دیکھ کر میری قوم کا مذاق نہ اڑے اور جو کمزور نہ ہو, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے اور میری قوم کو حقوق دلائے. وہ ایکس وائی زی کوئی بھی ہو, کوئی جو لوگ مجھے جانتے ہیں, کوئی ہمارا ایمبیشن نہیں ہے, کوئی ہمارا, لیکن ہاں یہ آج کوئی ایسی فادرلی فیگر بھی نہیں ہے. اس کا حل ہی آئین, پارٹی کے آئین پہ چلنے میں ہے. پارٹی کے آئین کے مطابق کام کریں, پارٹی کے آئین کے مطابق سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. میں نے اتنے سنبھل کر زندگی میں شاید بات نہیں کی ہوگی, اور تاکہ میرا دماغ استعمال نہ ہو اس میں. میں لکھ کر لے کر آنے والا آدمی نہیں ہوں, میری عادت نہیں ہے, تاکہ میری زبان سے یہ بھرا پڑا ہوا ہے, یہ بھرا پڑا ہوا ہے, یہ دل بہت بھرا. ہمیں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں چھوڑا گیا اس جگہ پہ کہ ہمیں اتنا ذلیل کیا جائے کہ ہم پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں, خدا کی قسم.